خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اسلام بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا کھانا، سونا، سحری و افطار کرنا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ الکریم، آج روسٹر ڈیم کے فضان مدینہ میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. الحمدللہ الکریم یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اور یہی اجتماع جو ہے وہ یہی بیان مدنی چینل پہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. تو اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، اور جو مجھے پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہے اسلامی بہنیں، آئیے پہلے جو ہم بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے نا تو اس کا معنی ہے حبیب پر درود بھیجو، اور حبیب سے مراد حبیب اللہ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور درود پاک ویسے ہی مقبول عبادت ہے، اور جب بھی کسی مجلس میں یعنی کسی بیٹھک میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلی بار ذکر خیر ہو تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے. یعنی درود پاک پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. یہ دیکھیں گے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے درود پاک پڑھے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے. اچھا، اب یہ کہ کئی بار ذکر ہوا، اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر بار پڑھنا مستحب ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے نعت ہے، اب نعت میں تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں گے تو وزن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اس میں یہی ہے کہ جتنی بار ذکر ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنی بار بندہ جو ہے کاؤنٹ کر لے، یا اندازاً بعد میں جو ہے وہ اتنی بار درود پاک پڑھ لے. البتہ صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے جب بھی مجلس میں ذکر ہو، اور دوسرا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود پاک اس نیت سے پڑھے گا کہ یہ فرض ہے تو اب اسے فرض کا ثواب ملے گا، کہ ویسے ہی درود پاک پڑھنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، مگر جب اس نیت سے پڑھے گا تو اب اس کا ثواب بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہر لمحہ جو ہے وہ ایسا اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہر لمحہ اللہ کریم سے اور اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت بڑھتی رہے. کمی تو دور کی بات ہے، اسٹاپ بھی نہ ہو، بس بڑھتی رہے. حضرت عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعین میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی آسائشوں اور لذتوں کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے باحیا اور تمام عیبوں سے دور تھے اور اللہ کریم کے ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ رات قیام میں گزارتے اور دن روزے کی حالت میں بسر کرتے تھے. جب قیام کا ویسے معنی ہے کھڑا ہونا، تو جب بھی ہم کتاب میں پڑھیں نا بعضوں لکھا ہوتا ہے کہ فنا بزرگ نے وہ رات قیام میں گزاری، تو یہاں قیام سے مراد یہ کہ رات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت کس طرح کی؟ نفل پڑھتے ہوئے. اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پر روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھنا لازم کر رکھا تھا، اور طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک مسلسل نماز میں مشغول رہتے، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اور جو بھی کیا کہتے ہیں صحابہ کبریٰ کا وقت نکال کر. اور جب لوٹتے تو پاؤں اور پنڈلیاں سوجی ہوتی، اور اپنے نفس سے فرماتے، اے نفس، اے برائی کا حکم دینے والے، تجھے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خدا کی قسم میں تجھے مسلسل سرگرم عمل رکھوں گا حتیٰ کہ بستر بھی تجھ سے اپنا حصہ وصول نہ کر سکے گا، یعنی آرام نہیں کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ وادی صبا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک حبشی عابد بھی رہتے تھے جو عبادت گزار تھے. حبشی عابد، عابد یعنی عبادت گزار، وہ رہتے تھے.
جو کہ اس ویرانے میں عبادت کرتے رہتے. حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ وادی کے ایک کونے میں اور وہ عابد دوسرے کونے میں عبادت کا مشغول ہو گئے. 40 دن اور 40 رات تک یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو بعد جماعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی اپنی جگہ جا کر نوافل میں مشغول ہو جاتے. 40 دن بعد ان حبشی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے عامر، کون سی چیز آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ کریم سے حیا آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کھاؤں. ایک بار حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو رونے لگے. عرض کی گئی کہ آپ تو بڑے پرہیزگار اور زاہد ہیں، تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میں کیوں نہ روؤں، اور مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی قسم، میں دنیا کے چھوٹنے پر یا موت کی تلخی کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا اور زیادہ راہ کم ہے. یعنی آخرت کا سفر لمبا ہے اور میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو خواب میں ندا دیتے ہوئے سنا، ایک شخص نے کسی کو خواب میں ندا دیتے سنا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، لوگوں کو اطلاع کر دو کہ عامر بن عبداللہ کی اللہ کریم سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ان کی ملاقات ہوگی اس دن ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول، اے مدنی چرن کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً اللہ والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے. چونکہ یہ نیک بندے زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کریم کی عبادت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ کریم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور ان اللہ والوں کی زندگیاں پھر ہمیشہ اسی مقصد کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ انہیں بارگاہ الہی سے انعام بھی ملتا ہے. اور ہم ذرا غور کریں، غور کرنے کا مقام ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے. ہم بھی تو اللہ کریم کی مخلوق ہیں اور ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے. جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے تو انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس حسین و جمیل عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے، ایک مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھیرنا نہیں؟ تو اے عاشقان رسول، ہمیں گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے
جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اور اسی مقصد تخلیق کو پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز ایمان: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نیک بنے، نیکیاں کمائیں اور ڈھیروں نیکیاں لے کر اس دنیا سے جائیں اور اپنی زندگی کا گویا ہر لمحہ اللہ کریم کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزاریں. تو آئیے اپنے وقت کی قدر کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے وقت کے قدر دانوں کے کچھ قیمتی ارشادات سنتے ہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں: یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے جو نا پیپر ہیں، تو ان کو جو نا اچھے اعمال سے، یعنی یہ خالی کتابیں صفحات ہیں، پیپرز ہیں، تو ان کو جو نا وہ اس پہ اچھی خوشخطی اور اچھے ایام سے جو نا وہ اچھے اعمال سے اس کو زینت بخشو. یعنی اس کو زینت کیا کہتے ہیں انگلش میں زینت کو، یعنی اس کو چمکاؤ، اس کو بیوٹیفل کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی: یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے. تو ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کس طرح کر سکوں گا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: وقت، ٹائم تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. یعنی دیکھیں کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جو بھی دنیا میں اس کا وقت مقرر ہے، مگر اس کو نہیں معلوم کہ اس کا وقت کتنا مقرر ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں بندہ یہاں کام کرے یا نہ کرے، وقت نے گزرنا ہے. اس کو چلے یوں سمجھ لیجئے کہ چلو یہ تو ایک طویل وقت ہے نا، 1 گھنٹہ آپ کو دیا جائے کہ بھئی 1 گھنٹہ ہے 60 منٹ آپ نے جو نا فلاں جگہ رہنا ہے، رکنا ہے. اب آپ چاہیں 1 گھنٹہ یوں خالی بیٹھیں، آپ چاہیں اس میں جو وہ ذکر اذکار کریں،
آپ چاہیں اس میں کوئی مطالعہ وغیرہ کر لیں, آپ چاہیں تو اس میں کوئی کام کر لیں, کچھ بھی نہ کریں, وہ خالی بس یوں لطیفے وغیرہ سنتے رہیں, موبائل میں گیم میں کھیلتے رہیں, یا کوئی اور گیم ہو اس سے کھیلتے رہیں, یا کچھ بھی نہ کریں. ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ وقت جو نا یہ گزر جائے گا, 1 گھنٹہ 60 منٹ آپ کے گزر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اب اگر دیکھیں تو کہ جو ہے نا قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے, وقت میں برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے جو کام 10 سال پہلے, آج سے ہم پچھلے 10 سال پیچھے جائیں تو جو کام دن میں ہم ایک بار آج مشکل سے کر پاتے ہیں, وہ کام ہم 10 سال پہلے 2 مرتبہ کر لیتے تھے. اگر آپ 20 سال پیچھے جائیں تو جو کام ہم 10 سال پہلے 2 مرتبہ کر پاتے تھے, وہی کام ہم 20 سال پہلے 4 مرتبہ کر پاتے تھے. کہتے اصول کی یہی تھے کہ وقت میں برکت نہیں ہے. واقعی ایسا ہی ہے کہ وقت میں برکت اٹھتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اب تو کیا کہتے ہیں, وائس میسج کا دور آ گیا نا, کہ فوری جو ہے نا وہ میسج کیا کہتے ہیں, موبائل ہاتھ میں لیا اور وائس میسج بھیج دیا, ویڈیو پہ بات کر لی, کال پہ بات کر لی. جبکہ پہلے لیٹر لکھتے تھے, بڑے بڑے لیٹر لکھے جاتے تھے. سب سے بڑا جو پیج وہ A4 سائز کا جو کامن ہے, اتنے بڑے بڑے لیٹر لکھے جاتے تھے. بندہ لیٹر لکھ بھی لیتا تھا, لیٹر چلا بھی جاتا تھا, سامنے والا پڑھ بھی لیتا تھا, وہ جواب بھی دے دیتا تھا. کیا خیال, آج اگر ہم لیٹر لکھنے بیٹھے ہیں تو ہے کوئی لکھ سکے گا؟ نہیں لکھ سکے گا, ٹائم بہت لگتا ہے. اچھا, پڑھنے والے کو بھی دیکھو, وہ بھی کہے گا میں لفافہ کھولوں. اب لفافہ کھولنے کے لیے اس کو کوئی چیز رکھنی پڑے گی, بغیر دھار کی چھری تک اسے لفافہ کھولے, پھر میں پڑھوں, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. جبکہ وائس میسج بندہ سن لیتا ہے آرام سے. خیر میسج سننے میں دیکھا جائے تو وائس میسج سننے میں زیادہ وقت لگتا ہے, اور لیٹر پڑھنے میں وقت کم لگتا ہے, کہ اس میں جو ہے ایک نظر میں باز ہوگا جو وہ سارا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. دیکھیں میسج میں کیا ہے, وائس میں کیا ہے کہ سارا اس کو A to Z پورا سننا پڑے گا, پھر اس کو غور کرنا پڑے گا بھائی کیا ہے. چلو ایک الگ بات ہے, ہم لکھنے پہ آ جاتے ہیں. خالی کہتے ہیں لکھنے میں کتنا وقت لگے گا, مگر پہلے یہی چیزیں ہو جاتی تھی, اب نہیں ہو پاتی. اگر کوئی لکھنے بیٹھے بھی تو ٹھیک ٹھاک اس کو وقت لگے گا. البتہ ابھی بھی بعض دفاتر میں اور جو بھی حکومتی جو نظام ہے نا, اس میں یہی ہے پوری دنیا میں اب تک, کہ یہی جو ہے نا وہ میلز کے ذریعے ای میلز بھیجی جاتی ہیں, اور اسی کے ذریعے جو بھی ہے نا خط و کتاب جو بھی یہ ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے. چونکہ وہ ایک ضروری کام ہے نا, تو وہ اس بندے کو ڈیوٹی پہ اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ اس کا کام ہی اسے یہی ہے, اور کچھ اس نے کام نہیں کرنا. اس نے صرف ڈیوٹی, اس کو اسی کی تنخواہ لے رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی. تو اگر ہم آج بھی اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو وقت درکار ہے, ہم نہیں کر پائیں گے. اچھا, پھر دیکھیں کہ روایتوں میں ہے نا کہ اس امت کے لیے سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. آپ دیکھیں کبھی رمضان شریف گزرا ہے, ہو سکتا ہے کئیوں کو تجربہ ہو کہ آنکھ دیر سے کھلی, مگر یہ کہ سحری ہو گئی, سحری ہو جاتی ہے, بندہ آرام سے کھا لیتا ہے, اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کا روزہ جو ہے نا پورا ہو جائے گا. اچھا, کھانے کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے, یہ 10-12 منٹ میں بندہ آرام سے سحری کر لیتا ہے. اگر اس نے روزہ رکھنا ہے یعنی کھانا اس نے جو نا واقعی سحری کرنی ہے. اب ایک وہ بندہ ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے کہ مجھے جو نا وہ پورا دن بھوکا رہنا ہے. اب وہ ایک دن کے بجائے, ایک وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھائے گا. پھر افطار میں پورا دن بھوکا رہا ہوں, اب کیا ہے وہ ایک وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھا لے گا. پورا دن بھوکا رہا ہوں, پورا دن بھوکا رہا ہوں, یہ کہ پورا کھاتا ہی رہے گا. پھر کیا ہے کہ وہ رمضان کے شروع کے 10 دن تو گزر جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ 11ویں-12ویں دن وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر بھی تو ظاہر ہے نا, وہ یہی کیا کرے گا, ڈاکٹر بھی اس کو دوائیاں دے گا. اور امیر سنت یہ فرماتے ہیں کہ بندہ خود ڈاکٹر بن جائے, کہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھے. اچھا, حدیث میں کیا ہے, سومو تصحو,
روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب یہاں ہمارا کیا حال ہے؟ روزہ رکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے دن میں عام دن میں بندہ جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. اور رمضان میں کیا کرتا ہے؟ وہ ایک وقت میں 2 وقت کا کھا لیتا ہے، سحری میں 2 وقت کا کھاتا ہے اور افطار میں 2 وقت کا کھاتا ہے، یوں 4 وقت کا کھا لیتا ہے. اچھا عام دنوں میں جو 3 وقت کا کھاتا ہے وہ پھر بھی تقسیم ہو جاتا ہے. میدے کی بھی لمٹ ہے کہ اس کو زیادہ بھریں گے تو یہ اس نے پھٹنا ہی، اور کیا ہے آزمائش پہ آ جائے گا نا. وہ پھٹنے کا تو نہیں کہ شاپنگ بیگ تو ہے نہیں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ پھٹتا نہیں ہے یوں. اور آنتیں اگر کھولی جائیں تو کہا جاتا ہے کہ بہت لمبی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ بھی ایک ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور غور کرے تو یہ بہت ہے. ایک خالی انسان کا پوسٹ مارٹم ہی میں بہت کچھ ہے. خیر ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ اس کے تو بہت دلائل ہیں. کہ یوں دیکھا جائے تو قرآن کریم میں دیکھ لیں جسے 1400 سال ہو چکے، اور اسی قرآن میں ہے نا کہ اس کا ذمہ ہم نے لیا ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے، یہ ذہن رکھے، یہ سوچ رکھے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی کتاب ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ یہ کتاب اتنی اس کی ضخامت ہے نا، ہمارا بچہ یاد کر لیتا ہے، بڑا بھی اسے یاد کرنا چاہے تو کر لیتا ہے. اور دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے حرف بحرف یعنی لفظ ٹو لفظ کوئی بندہ اسے یاد کر سکے. کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی. اب بعض کتابیں چھوٹی چھوٹی کتاب جو ان کے یاد کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں گے تو بھول جائیں گے. مگر یہ اس قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ نہ تو اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کو یاد کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کو یاد کرنا آسان رکھا گیا ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ ایک ہی زبان ہے اس کی عربی، اور کسی زبان میں نہیں، عربی زبان میں کو نماز میں پڑھنا ہے قرآن عربی ہی میں پڑھنا ہے، کسی اور زبان میں نہیں. اچھا ہر مسلمان حافظ نہیں ہے، مگر جو بھی نمازی ہے سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یاد کر لیتا ہے. کوئی بھی ایک سورت یا 3 آیت یاد کر لیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس پیارے دین پر استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عاشقان رسول ہمارا موضوع ہے جو وہ کیا کہتے ہیں زندگی کا مقصد. تو ابھی ہم نے جو سنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہ وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے. تو اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں گزارنے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے اپنے بزرگوں کی زندگی پر غور کریں اور یہ سمجھنے والے بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں کن کن مقاصد کو اپنا ہدف بنایا اور ان اہداف کو پانے کے لیے کیسا زبردست منصوبہ بنایا. تو آئیے اپنے اسلاف کے چند واقعات سنتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ولیہ تھی اور بڑی عبادت گزار اور شب بیدار یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی عبادت کرنے ہی میں گزار دی. اور ان کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی اے رابعہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، لہذا اٹھ اور اپنے رب کریم کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت کے روز تجھے ندامت کا سامنا کرنا نہ پڑے. ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر. یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی. جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی اے میرے نفس تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی،
لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے. یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی. اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے, اس کا کیا لطف, اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا. آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی, ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو. اس طرح کرتے کرتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 سال گزار دیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ تو کبھی بستر پر دراز ہوئی یعنی لیٹی اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا, یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کنیز نے وصال کے 1 سال بعد انہیں خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں اور سبز ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے. کنیز کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہنا ہوا تھا. تابعی بزرگ اللہ کریم کے ولی محدث اور بہت بڑے عالم ربانی حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی مقصد زندگی کو پانے میں صرف کی. حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے تھے اور مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے اور کثرت سے عبادت کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا اور خوف خدا کے سبب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالت یہ تھی کہ موت, قبر اور آخرت کے سوا کچھ یاد نہ رہتا. آپ کے ایک شاگرد کا بیان ہے, آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کا بیان ہے کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے زلفیں سجائی ہوئی تھی. شام کے وقت جب گھر تشریف لے جانے لگتے تو ہم ان کے بالوں میں نشانی رکھ لیتے. جب صبح ہوتی تو وہ نشانی جوں کی توں برقرار ہوتی. اس سے ہم پہچان جاتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات بستر پر نہیں لیٹے اور ساری رات عبادت میں بسر کی. حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ انہیں رات بھر عبادت میں مشغول پاتی تو فرماتی اے بیٹے ربیع تم سوتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے اے امی جان جس پر رات چھا جائے اور اسے خود پر شب خون مارے جانے کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ رات کو نہ سوئے. کچھ دیر بعد جب والدہ نے رونے کی آواز سنی اور شب بیداری دیکھی تو کہا اے بیٹے تیرا رونا تو ایسا ہے کہ شاید تو نے کسی کو قتل کیا ہو. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی جی ہاں اے امی جان ایسا ہی ہے, میں نے کسی کو قتل کیا ہے. والدہ نے پوچھا وہ مقتول کون ہے کہ اس کے ورثاء سے سفارش کی جائے تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں. اللہ کی قسم اگر اس مقتول کے ورثاء کو تمہاری آہوزاری اور شب بیداری کرنا معلوم ہو جائے تو وہ تم پر رحم کرتے ہوئے ضرور تمہیں معاف کر دیں. عرض کہ امی جان وہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ میرا نفس ہے. عاشقان اولیاء اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پانے والے اولیاء کرام کا طرز زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو رضا الہی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کرتے. اگر ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیں تو مقصد حیات کو پانا آسان ہو سکتا ہے. اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سن رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کا جو دن نصیب ہو جائے اسے غنیمت جاننا چاہیے
اور اس میں زندگی کے مقصد حقیقی کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، کہ ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے. ہم نہیں جانتے کہ کل ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکاریں گے یا مرحوم. اور آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات جاری ہوتی ہے کہ کچھ تو کرنا ہے، جلدی کر لو، سیزن چل رہا ہے، بازار تیز ہے، اس لیے جو کمانا ہے جلدی کما لو. یعنی یہ بات دماغ میں ہوتی ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور وقت کی یہی رفتار، یہی اسپیڈ ہمیں موت کی طرف لیے جا رہی ہے. اور قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. تو عاشقان رسول، ہماری منصوبہ بندی، ہماری سوچ و فکر دنیا کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ ہمیں اصل منصوبہ بندی تو نیکیوں کے لیے کرنی تھی، نیک اعمال کے لیے کرنی چاہیے، آخرت کی زندگی کے حوالے سے کرنی چاہیے. آئیے اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں. چنانچہ شخص کافی عرصے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی ملتی ہے، لہذا مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کامیابی کا کوئی خاص راز بتائیں کہ کامیابی کیسے ملے. تو ٹیچر نے کہا بتاتا ہوں، میرے ساتھ ایک قریب نہر تک چلو. نہر کے کنارے پہنچ کر استاد نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے نہر میں اترو. اب وہ شخص پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر استاد کے ساتھ نہر میں اتر گیا، پانی میں. جب دونوں نہر کے درمیان میں پہنچے تو پانی ان کے سینے تک پہنچنے لگا. استاد نے اس شخص کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر اچانک اس کا سر پکڑا اور پانی میں جو اس کا سر ڈبو دیا. اب اس شخص نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر چونکہ استاد کی گرفت مضبوط تھی تو کچھ دیر اس کو یوں ہی رکھا. اب اس نے بڑی کوشش کی مگر سر نہ نکال سکا فوری. خیر کچھ دیر بعد استاد نے جو اس کو ڈھیل دی، اس نے فوری سر نکالا اور یوں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. تو استاد نے پوچھا کہ جب تمہارا سر اندر تھا تو تمہاری تمنا کیا تھی؟ کہا بس مجھے سانسیں مل جائیں، مجھے بس ہوا مل جائے. تو اب جو ہے وہ استاد نے کہا کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو سچے دل سے طلب کرتے ہیں، شدت سے چاہتے ہیں، تو ہم اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جس طرح تم نے سانس لینے کے لیے جھٹکے سے جو نا وہ بڑی کوشش کی، پھر ایک آخر جھٹکا دیا اور اپنا سر جو نا پانی سے نکال دیا. تو اس طرح تم جو کام کرنا چاہتے ہو تو اس میں جو نا وہ سچے دل سے کام کرو اور پوری کوشش کے ساتھ کرو. جب تم سچے دل سے طلب کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. تو یاد رہے کہ جس طرح سخت سردی ہوتی ہے یا برف پڑ رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا جو موم بتی ہوتی ہے یا چھوٹا سا ہیٹر بالکل معمولی سا، ایک ماچس کی تیلی لینے، اس سے کچھ کاغذ وغیرہ جلانے کو موم بتی جلا لیں، اس سے جو نا کمرہ گرم نہیں ہو سکتا.
اس طرح یاد رہے کہ کمزور طلب سے مقاصد میں کامیابی بھی ملنا بہت مشکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بعد کامیابی کی پہلی سیڑھی اپنے مقصد سے سچی لگن ہونا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی لگن ہوتی ہے کہ ہمارا جو اپنا گھر ہو جائے، مگر برسوں لگ جاتے ہیں، آخر کار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی طلب سچی ہوتی ہے اور وہ اس پہ کوشش پوری کرتے ہیں۔ تو انسان ہے نا، شیر کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا جانور انسان، بڑے سے بڑے جانور کو انسان قابو کر لیتا ہے۔ کب؟ جب یہ اپنے مقصد میں یعنی قابو کرنے میں سچا ہو، اور اگر یہ سچا نہیں ہے اور یوں ہی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پھر قابو کرنے کے بجائے خود ہی قابو ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم جو ہے وہ ہمیں جو یہ زندگی کے سانس چند سانس ملے ہوئے ہیں، جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، ہم یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ موقع کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے ہم اس میں جو ہے نا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو ہمارا حقیقی مقصد ہے ہم اس کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اب دیکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کاروبار کرنا چھوڑ دیں، اپنے کام کا چھوڑ دیں۔ دیکھیں کہ وہ تو بعض اہل اللہ تھے، وہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے مالی معاملات اس طرح چل رہے تھے، ان کے اس طرح کے معاملات تھے۔ اب چونکہ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق کاروبار کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ کہ دیکھیں نا کہ جو اگر اپنے کام کے لیے نکلا ہے، کمانے کے لیے نکلا ہے، وہ بھی راہ خدا میں۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جو نا بڑی جو ہے نا وہ ایک صاحب تھے، وہ بڑی تیزی سے جا رہے تھے، اور تھے بھی جو ہے وہ جاندار ایک شخص تھا۔ تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی کاش کہ یہ آپس میں بات کی، گفتگو کی کہ کاش کہ یہ جو ہے وہ اپنی یہ طاقت اچھے کاموں میں صرف کرتا یا رائے خدا میں کرتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو اس پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنی یادداشت پہ، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں، تب بھی یہ رائے خدا میں۔ اگر یہ شخص اس نیت سے رزق کی تلاش میں ہے کہ کسی کے آگے جو نا ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو بھی یہ رائے خدا میں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی رزق کی تلاش میں ہے، اگر کوئی حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ راہ خدا میں۔ کہ جو دین اسلام جو نا یہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ ہماری مدد کرتا ہے، کہ اس نے ہمیں کمانے کے بھی اصول بتائے، کمانے کے بھی طریقے بتائے، اس نے ہمیں سونے کے بھی اصول بتائے کہ سونا کس طرح ہے، جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کہ چلتے پھرتے کھانا نہیں کھانا، بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، روشنی میں کھانا کھانا ہے، یہاں تک کہ پانی بھی روشنی میں پینا ہے اور بیٹھ کر پینا ہے۔ تو اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ناخن کاٹنے تو اس کا بھی میں طریقہ بتا دیا، سنت طریقہ یہ ہے۔ بال کس طرح بنانا اس کا بھی طریقہ میں بتا دیا، لباس کس طرح پہننا ہے۔ تو یہ اسلام جو نا ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ جو کاروبار میں اب یہ ہے کہ کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کب کر سکے گا؟ کہ جب یہ اپنی زوجہ کا نفقہ اٹھا سکے، اس کو نان نفقہ دے سکے، رہنے کے لیے جگہ اور کھانا پینا دے سکے اور لباس وغیرہ دے سکے، تو اب جو ہے یہ شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو کیوں؟ کہ شریعت نے مرد پر عورت کے لیے نان نفقہ واجب رکھا ہے، لازم رکھا ہے، کہ اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس طرح بچوں کی کفالت کرنا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، یہ سب دیکھیں شریعت کے ایک اصول ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہ گھر کا کونا پکڑیں اور بیٹھ جائیں۔ تو لہذا آپ یہ کریں کہ جو بھی کام کریں وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ الکریم وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کس طرح کروں، میرے یہ کام کرنا کیسا، تو دار افتخار سنت موجود ہے، آپ جو ہے وہ آن لائن بھی اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ آپ کا یہ ذہن بنا رہے
کہ میں اپنی زندگی کا جو مقصد اسے پانے میں کامیاب ہو جاؤں تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل کریں، جو اس کے قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ امیر سنت نے ہمیں 72 سوالات دیے، نیک اعمال دیے، تو ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ الکریم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا جو ہماری حیاتی کا جو مقصد ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس کے پانے میں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اثاثہ اس کا وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر دنیا سے ایمان سے عمل لے کے چلا گیا تو گویا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ کریم میرا آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ علماء نے جہاں مختلف سورسز بیان کیے ایمان کی سلامتی کے، تو وہاں ایک اہم سورس یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، بندے کا انشاءاللہ ایمان آخری وقت میں سلامت رہے گا۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ امیر سنت کے خلیفہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور یہ امیر سنت کے ذریعے سے قاضی سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں۔ وہ افراد جو ابھی تک کہیں بھی بیعت نہیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مرید ہو جائیں۔ جو آلریڈی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ طالب ہو جائیں۔ مرید وہ اپنے پیر صاحب کے رہیں گے، ساتھ ساتھ قادری سلسلے کا فیضان بھی ملنا ان کو شروع ہو جائے گا۔ تو میں خلیفہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں قبول بھی فرما لیں۔ اور قادری سلسلے کیا ہی کہنے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو آئیے جیسے جیسے آپ پڑھاتے جائیں، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اگر آپ آلریڈی کہیں مرید ہیں تو جہاں آپ کہیں مرید ہوتا ہوں میں، وہاں آپ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں بھی بیعت نہیں ہیں، مرید نہیں ہیں، تو پھر جہاں فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ بھی یہی جملہ کہیں گے، تو انشاءاللہ آپ امیر سنت سے مرید ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ مطلب سنت کا میں چاہوں گا کہ جو دن ہمیں یورپ کے لیے عطا ہوئے اللہ ان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں تھوڑا اسکیجول بیان کر دوں کہ آپس میں یورپ میں رشتے داریاں دوست احباب تو ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں ان کا اسکیجول ہوگا کوشش کریں کہ جو آپ کے عزیز رشتے دار دوست ہیں ان کو اس اجتماع کی دعوت لازمی دیں۔ ابھی کل تک تو ہم ہالینڈ میں ہیں، کل مختلف حلقے ہیں نیکی کی دعوت کے، اس کے بعد کل رات کو ہماری روانگی گریس کے لیے، اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد ایتھن برینڈی فیضان مدینہ میں اجتماعی ذکر و نعت ہوگا، آپ کا بیان ہوگا، وہ مدنی چینل پہ بھی لائیو ہوگا، تو جو آپ کے وہاں جاننے والے ہیں آپ ان کو بھی دعوت دیں۔ وہاں ہمارا 3 دن کا ہے شیڈول، یعنی سنڈے منڈے اور ٹیوزڈے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بدھ جمعرات جمعہ یہ سویڈن میں ہے 3 دن، اور سویڈن میں جمعے والے دن رات کو اسٹاک ہوم میں انشاءاللہ تقریباً 6 بجے قریب اجتماع ہوگا، وہ مدنی چینل پہ بھی لائیو ہوگا۔ جو آپ کے سویڈن میں جاننے والے ہیں دوست احباب رہتے ہیں آپ ان کو لازمی دعوت دیں کہ اس اجتماع میں شرکت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہفتہ آئے گا، یعنی 2 تاریخ تو انشاءاللہ ڈینمارک میں جدول ہوگا کوپن ہیگن میں، تو وہاں بھی انشاءاللہ 6 بجے کے قریب اجتماع ذکر و نعت ہے، اس میں آپ کا بیان ہوگا، یہ بھی مدنی چینل پہ لائیو سلسلہ ہوگا۔ جو وہاں آپ کے عزیز رہتے ہیں آپ ان کو بھی دعوت دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے یعنی 3 تاریخ یہ ہماری فرینکفرٹ میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا، آپ کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے میرے آپ کے جاننے والے جہاں جہاں رہتے ہیں ہم دعوت لازمی دیں، لوگ آئیں گے بیٹھیں گے سنیں گے عمل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے، اور میں کہ نیکی کا راستہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ اسکیجول میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے جو ہے نا وہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اے اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں بخش دے۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا مقصد حیات پانے میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم
ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، اے اللہ کریم جن کے کاغذات میں رکاوٹیں ہیں اللہ کریم ان کی رکاوٹیں دور فرما، ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل فرما، اے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد و خرافت عطا فرما، اے اللہ کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، اے اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کا عامل بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں غیبتوں سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں چغلیوں سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں وعدہ خلافی سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں تکبر سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں خود پسندی سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں غرور سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں عاجزی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں انکساری نصیب فرما، اے اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں حق گو بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں حق گو بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت، عطار کو تو روزے محبوب دکھا دے، عطار کے سنگ روزے محبوب دکھا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خان